1,00,000 حج اور 10,000 قرآن پاک پڑھنے کا ثواب۔ درج ذیل قرآنی آیت ایک بار پڑھنے سے 1,00,000 حج اور 10,000 قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین۔ مسلمان چاہتا ہے کہ اس کا رب اس کے گناہوں کو معاف فرما کر اس سے کسی غلطی کا مواخذہ نہ کرے۔ انسان کی تخلیق کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا تھا، میں زمین پر ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ اس پر فرشتوں نے کہا، باری تعالیٰ آپ کی حمد و ثنا میں، آپ کی تسبیح میں ہم پوری طرح تندہی سے مصروف ہیں، اب کیا ضرورت ہے کہ آپ اس کی خلافت کا ارادہ کیے ہوئے ہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، میں اس مخلوق کے ساتھ ایک نفس اور اس کے سر پر شیطان مسلط کر رہا ہوں، شہوتیں اس کے ساتھ رہیں گی، ضرورتیں اس کا پیچھا کریں گی، ان سب کی موجودگی میں یہ دنیا کی کثرت سے توجہ ہٹانے والی چیزوں کے باوجود میرے ذکر سے نہیں ہٹے گا۔ اس کی تخلیق ایک آزمائش کے لیے ہے، جب اس کا نفس اسے غافل کرے گا تو میں اسے ہدایت کا پیغام پہنچاؤں گا، جب یہ سرکشی کا شکار ہونے کے بعد معافی کا طلبگار ہوگا تو میں اسے معاف کرتا رہوں گا۔ اسی لیے ہر مسلمان جانتا ہے کہ اس کا رب اس کے گناہ معاف فرما دے گا۔ انسان کے برعکس فرشتوں کی تخلیق میں ان کی عبادت کے لیے رغبت رکھی گئی ہے، وہ تمام بشری کمزوریوں سے پاک ہیں، وہ ہر دم اپنی سرشت پر قائم ہیں اور صرف عبادت ہی کرتے ہیں۔ سورۃ الانبیاء میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اور جو فرشتے اس کے پاس ہیں وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھ کر اس کی بندگی سے سرتابی کرتے ہیں اور نہ ملول ہوتے ہیں، شب و روز اس کی تسبیح کرتے رہتے ہیں، دم نہیں لیتے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغام میں قرآن پاک کے ذریعے بار بار یاد دہانی کرائی، بندے کو اپنے آقا کی تعریف و توصیف کے لیے دو طرح کے عمل کرنے ہوتے ہیں، ایک تسبیح و حمد ہے جس کا ذکر بار بار نماز کی صورت میں ہوا اور وہ فرائض میں شامل کی گئی، دوسری حمد و توصیف زائد نماز ہے۔ نماز کے احکامات میں اس طرح ہے، نماز قائم کرو آفتاب ڈھلنے سے رات کی تاریکی تک، اور فجر کے وقت قرآن پاک پڑھنے کا اہتمام کرو۔ سورہ بنی اسرائیل۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کی کثرت سے یاد کرو اور صبح و شام اس کی تسبیح کرتے رہو۔ سورہ احزاب۔ اور صبح و شام اس کی تسبیح کرتے رہو۔ سورہ فتح۔ گویا جہاں جہاں تسبیح و حمد کو اوقات کے ساتھ بیان کیا گیا، اس سے مراد نماز ہی ہے، اور نماز افضل ترین ذکر ہے۔ تہجد کی نماز کا بھی حکم جاری ہوا۔ ہماری آیات پر تو وہ لوگ ایمان لاتے ہیں جنہیں یہ آیات سنا کر جب نصیحت کی جائے تو سجدے میں گر پڑتے ہیں اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے ہیں، تکبر نہیں کرتے، ان کی پیٹھیں بستروں سے الگ رہتی ہیں، اپنے رب کو خوف اور طمع کے ساتھ پکارتے ہیں۔ سورہ سجدہ۔ پھر حکم ہوا، اپنے رب کا نام صبح و شام یاد کرو، رات کو بھی اس کے حضور سجدہ ریز ہو اور رات کے طویل اوقات میں اس کی تسبیح کرتے رہو۔ اور سورہ انعام میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اور ان لوگوں کو اپنی مجلس سے علیحدہ نہ کیجیے جو صبح و شام اپنے پروردگار کو پکارتے ہیں۔ انسان کی تخلیق کا مقصد محض یہی تھا کہ وہ اپنے مالک کی تسبیح و حمد میں ہمہ وقت مصروف رہے، کیونکہ ایک دن سب انسان اللہ کے حضور زندہ کیے جائیں گے اور انہیں دنیا میں اپنے ہر کام کا جواب دینا ہوگا۔ اس لیے لازم ٹھہرا کہ نماز سے ہٹ کر بھی وہ غفلت کے پردے میں نہ پڑیں، بلکہ ان کی زبانیں اپنے رب کے ذکر سے تر ہوں۔ دراصل انسان کے اخلاق و اعمال میں فساد کا سبب اس کی یادداشت ہے، وہ بھول جاتا ہے کہ اللہ اس کا رب ہے، اسے دنیا میں آزمائش کے لیے بھیجا گیا ہے اور اسے اس زندگی اور اپنے اعمال کا حساب اس مالک کے حضور ضرور دینا ہوگا۔ اس لیے نماز اور ذکر کی بار بار یاد دہانی کروائی گئی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ سب سے افضل عمل کون سا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تیری موت آئے تو تیری زبان اللہ تعالیٰ کے ذکر سے تر ہو۔ مقربین تو وہ ہیں جو خواہ کھڑے ہوں، بیٹھے ہوں، لیٹے ہوں، ہر وقت اپنے رب کا ذکر کرتے ہیں، اور جو کچھ آسمان و زمین میں ہے اس پر غور کرتے ہیں اور عرض کریں کہ اے ہمارے مالک، تو نے یہ سب کچھ بے فائدہ تو تخلیق نہیں کیا، ہم تیری پاکی بیان کرتے ہیں، تو ہمیں آگ کے عذاب سے دور کر دے۔ سورہ احزاب میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عظیم رب کے نام کی تسبیح کرو۔ سورہ واقعہ۔ سورہ احزاب میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اور اپنے رب کو بہت یاد کرو۔ سورہ عنکبوت میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے، فلاح کے حصول کے لیے رب کا ذکر کثرت سے کرنا لازمی ہے۔ حدیث پاک میں بیان ہوا کہ اللہ کا ذکر جہاد، صدقات اور خیرات سب سے افضل ہے، اللہ ہی کے واسطے ہیں اچھے اچھے نام، بس ان کے ساتھ اللہ کو پکارو۔ گویا اللہ کو یاد کرنا اور کثرت سے ذکر کرنا افضل ترین کام ہے۔
بخشش اور آسانی کے دروازے اسی پکار اور ذکر سے کھلتے ہیں، اسی پر ہدایت جاری کی جاتی ہے، اسی سے رزق کا دروازہ کھلتا ہے، اسی کے ذریعے عافیت عطا کی جاتی ہے، اسی سے آخرت کا امتحان آسان کر کے جنت میں داخل کیا جاتا ہے، اسی سے خدا کی شناسائی کا دروازہ کھلتا ہے۔ اللہ کو بکثرت یاد کرنے کا مطلب یہی ہے کہ آدمی کی زبان ہر وقت ہر معاملے میں اس کا نام شامل رکھے، اسی کی طرف رجوع کرے، اور اسی بنا پر وہ مالک کی رحمت کا طلبگار ہوگا، برائی پر خوفزدہ ہوگا اور کوتاہی پر معافی کا طلبگار ہوگا۔ یہی وہ عبادت ہے جو ہر وقت جاری رہنے والی ہے۔ تسبیح کے ساتھ حمد اسی بات کی دلیل ہے کہ ہمارا خالق و مالک تمام عیوب سے پاک ہے، وہ تمام تر کمالات اور طاقت کا منبع ہے، وہ واحد اس کائنات کو چلانے والا ہے جس پر تمام کمالات ختم ہو گئے، وہ اکیلا ہی تعریف کے لائق ہے۔ حمد کا مطلب ہے کہ تعریف و ثنا بیان کرنا ہے، اور تسبیح سے مراد اپنے رب کو ہر اعتبار سے پاک قرار دینا۔ اللہ پاک کی حمد و ثنا صرف فرشتے اور انسان نہیں کرتے، بلکہ خالق کے حکم پر اس کائنات کی تمام مخلوقات و اجسام ہر وقت اللہ کی حمد و ثنا میں مشغول ہیں، جس کا ثبوت قرآنی آیات میں ہے۔ سورہ نور میں بیان ہوا، کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں وہ سب جو آسمان اور زمین میں ہیں، اور وہ پرندے جو پر پھیلائے اڑ رہے ہیں، ہر ایک اپنی نماز اور تسبیح کا طریقہ جانتا ہے۔ گویا یہ اعلان ہے، مظاہر قدرت تو ہر طرف پھیلے ہوئے ہیں اور خالق کی حمد و ثنا میں مصروف ہیں، لیکن غفلت کا شکار صرف انسان ہی ہے۔ اسی کو بار بار دکھایا اور سمجھایا جاتا ہے۔ بادلوں کی گرج اس کی حمد کے ساتھ اس کی پاکی بیان کرتی ہے، اور فرشتے اس کی تسبیح کرتے ہیں۔ اللہ کی تسبیح کر رہی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے۔ پہاڑوں کو ہم نے حکم دیا کہ اس کے ساتھ تسبیح دہراؤ، اور یہی حکم پرندوں کو دیا۔ سورہ انبیاء میں داؤد کے ساتھ ہم نے پہاڑوں اور پرندوں کو مسخر کر دیا تھا جو تسبیح کرتے تھے۔ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اس کی پاکی تو ساتوں آسمان اور زمین اور وہ ساری چیزیں بیان کر رہی ہیں جو آسمان و زمین میں ہیں، کوئی چیز ایسی نہیں جو اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح نہ کر رہی ہو۔ اگر انسان نماز قائم رکھے اور اس کی زبان ذکر کرتی رہے تو رحمت الہی اس کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے، اور اس کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ہوتا ہے۔ ذکر کا حقیقی مقصد یہ ہے کہ بندہ اپنے مالک کی بزرگی اور جلال کو جان کر عاجزی اختیار کرے، اپنے رب کی عظمت اور اپنی خاکساری کو خوش بینی سے ادا کرے، عجز کی حالت میں۔ ذکر اللہ تعالیٰ کی تمام عبادات کا خلاصہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آسمان والے اہل زمین کے ان گھروں کو جن میں اللہ تعالیٰ کے نام کا ذکر ہوتا ہے ستاروں کی طرح چمکدار دیکھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے پہلے جنت میں وہ لوگ بلائے جائیں گے جو مصیبت و آرام کے وقت اللہ کی حمد کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا ذکر ایسی کثرت سے کرو کہ لوگ تمہیں مجنون کہنے لگیں۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، اللہ کے ذکر سے بڑھ کر کسی آدمی کا کوئی عمل عذاب قبر سے زیادہ نجات دینے والا نہیں۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کوئی ایسی چیز بتا دیجئے جسے مشغلہ اور دستور بنا لیا جائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے ذکر سے ہر وقت رطب اللسان رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور جگہ ارشاد ہے، جو شخص اللہ کا ذکر کرتا ہے اور جو نہیں کرتا، ان دونوں کی مثال زندہ اور مردہ کسی ہے۔ ذکر کرنے والا زندہ ہے اور نہ کرنے والا مردہ۔ اللہ والو، قرآن حکیم وہ کتاب ہے جسے اس کائنات کے خالق و مالک نے اشرف الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، لوگوں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ گئی ہے، دلوں کے امراض کی شفا اور ایمان والوں کے لیے ہدایت و رحمت۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ دیجئے کہ لوگوں کو چاہیے کہ اللہ کے فضل اور اس کی اس رحمت یعنی قرآن پر خوشی منائیں، یہ ان ساری چیزوں سے بہتر ہے جنہیں وہ جمع کرتے ہیں۔ جو شخص میری ہدایت کی پیروی کرے گا وہ نہ دنیا میں گمراہ ہوگا اور نہ آخرت میں تکلیف میں پڑے گا۔ لوگوں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے روشن دلیل آ گئی ہے، اور ہم نے تمہاری طرف واضح نور ہدایت بھیج دیا ہے۔ بس جو لوگ اللہ پر ایمان لائے اور اس قرآن کا سہارا پکڑ لیا تو وہ بھی ضرور انہیں اپنی رحمت اور فضل کے دامن میں لائے گا، اور ان کو اپنے حضور پہنچنے تک کا سیدھا راستہ بھی دکھائے گا۔ اللہ نے بہترین کلام نازل کیا ہے، یعنی ایسی کتاب جس کے
تمام مضامین ہم رنگ ہیں اور لوگوں کو سمجھانے کے لیے بار بار دہرائے گئے ہیں۔ اس کتاب کی تاثیر یہ ہے کہ اس کو سن کر ان لوگوں کے بدن کانپ اٹھتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، پھر ان کے جسم اور دل نرم ہو کر یاد الہی کی طرف راغب ہوتے ہیں۔ بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور اور روشن کتاب آ چکی ہے، جس سے اللہ اپنی رضا پر چلنے والوں کو سلامتی کے راستے دکھاتا ہے اور اپنے حکم سے اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جاتا ہے اور ان کو سیدھی راہ پر چلاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عنقریب فتنے نمودار ہوں گے۔ پوچھا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکلنے کی کون سی راہ ہوگی؟ فرمایا، اللہ کی کتاب، جس میں تم سے پہلے لوگوں کی خبر بھی موجود ہے اور بعد میں آنے والوں کی بھی، اور تمہارے اپنے متعلق بھی حکم موجود ہے۔ وہ قول فیصل ہے اور فضول بات یا دروغ گوئی نہیں ہے۔ جو کوئی سرکشی سے قرآن کو چھوڑے گا، اللہ تعالیٰ اسے کچل کر رکھ دے گا، اور جس نے اسے چھوڑ کر کسی اور جگہ سے ہدایت حاصل کرنے کی کوشش کی، اللہ پاک اسے گمراہ کر دے گا۔ یہ قرآن ہی اللہ کی مضبوط کتاب ہے۔ جو شخص اللہ کی کتاب سے ایک حرف بھی پڑھتا ہے، اسے اس کے بدلے میں ایک نیکی ملتی ہے، اور ایک نیکی 10 نیکیوں کے برابر قرار پاتی ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو دنیا میں قرآن سے شغف رکھتا تھا، قیامت کے روز اس سے کہا جائے گا کہ قرآن پڑھتا جا اور بلندی کی طرف چڑھتا جا، اور اسی رفتار سے ٹھہر ٹھہر کر پڑھ جس طرح دنیا میں پڑھتا تھا۔ تیری منزل وہ آخری آیت ہوگی جہاں تک تو پڑھتا جائے گا۔ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جس میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے۔ ایک اور جگہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک شخص جو قرآن مجید کی تلاوت میں اس قدر مشغول رہتا ہے کہ دیگر وظائف اور اللہ سے دعا و سوال کی فرصت نہیں ہوتی، تو اللہ پاک اس کے بارے میں خود فرماتا ہے کہ وہ اس پر خوش ہو کر وہ تمام چیزیں اسے عطا کر دیتا ہے جن کے بارے میں وہ اللہ کے حضور دستے سوال دراز کرنا چاہتا ہے۔ جو مومن قرآن کریم کی تلاوت اور اس پر عمل کرتا ہے، اس کی مثال سنترے کی سی ہے جس کا مزہ بھی عمدہ اور خوشبو بھی بہت اچھی ہے، اور جو تلاوت نہیں کرتا مگر اس پر عمل کرتا ہے، اس کی مثال کھجور کی سی ہے جس کا مزہ تو بہت اچھا ہے مگر خوشبو نہیں ہے، اور جو تلاوت کرتا ہے مگر اس پر عمل نہیں کرتا، اس کی مثال گل ریحان کی سی ہے کہ خوشبو عمدہ مگر ذائقہ کڑوا ہے، اور اس منافق کی مثال جو قرآن نہیں پڑھتا ایلوے کی سی ہے، اس کا مزہ اور اس کی بو کڑوی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ دل اسی طرح زنگ آلود ہو جاتے ہیں جس طرح پانی لگنے سے لوہا زنگ آلود ہو جاتا ہے۔ عرض کیا گیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی صفائی پیدا کرنے کی کیا صورت ہے؟ فرمایا، موت کو کثرت سے یاد کرنا اور قرآن مجید کی تلاوت میں مشغول رہنا۔ قرآن مجید کی تعلیم حاصل کرو، پھر اس کو پڑھو۔ جو شخص قرآن کی تعلیم حاصل کرتا ہے پھر اس کو پڑھتا ہے، رات کو قیام کر کے اس کی تلاوت کرتا ہے، اس کی مثال اس تھیلی کی سی ہے جو مشک سے بھری ہوئی ہے اور اس کی خوشبو ہر جگہ پھیلتی ہے۔ جس شخص نے قرآن سیکھا اور پھر سو گیا اور قرآن مجید اس کے پیٹ ہی میں رہا، اس کی مثال مشک کی اس تھیلی کی سی ہے جس کا منہ بند کر دیا گیا ہو۔ قیامت کے دن قرآن اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارش کا باعث بنے گا۔ جو شخص قرآن مجید پڑھے اور اس کے احکام پر عمل پیرا بھی ہو، تو قیامت کے دن اس کے والدین کو ایک تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی آفتاب کی روشنی سے بھی زیادہ ہوگی جو کہ اس دنیا میں تمہارے گھروں کو پہنچ رہی ہے۔ اب تم خود بتاؤ، جو شخص خود عامل قرآن ہوگا اس کا درجہ کس قدر بلند اور بہتر ہوگا۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہمارے درمیان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اس کو پسند کرتا ہے کہ وہ علل صبح بازار میں جائے اور بڑے کوہان والی 2 اونٹنیاں بغیر کسی گناہ اور قطع رحمی کے پکڑ لائے۔ صحابہ اکرام نے عرض کی کہ اس کو تو ہم میں ہر شخص پسند کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں کوئی اگر صبح کو مسجد جا کر قرآن کی 2 آیتیں پڑھا دے یا پڑھ لے تو اس کے لیے 2 اونٹنیوں سے زیادہ افضل ہیں، اور 3 آیتیں 3 اونٹنیوں سے اور 4 آیتیں 4 اونٹنیوں سے بہتر ہیں، اور اسی طرح اونٹنیوں کی تعداد بڑھاتے جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ذر، اگر تو صبح اٹھتے ہی قرآن مجید کی 1 آیت سیکھ لے، اسے باترجمہ پڑھ کر اس کا مفہوم جان لے، تو وہ تیرے لیے 100 رکعت نفل نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔ قرآن مجید اس لیے نازل ہوا کہ ہم اسے پڑھیں، سمجھیں اور اس پر عمل کریں۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ اگر ہم قرآن پڑھ لیں تو ہم اس کے معنی نہ سمجھتے ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اس حالت
کی اپنے ارشاد میں مذمت بیان کرتے ہوئے کہا ہے سورہ بقرہ، اور ان میں ایسے ان پڑھ بھی ہیں جو کتاب کا کوئی علم نہیں رکھتے سوائے جھوٹی آرزوؤں کے اور فقط خیالی تکے چلایا کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صرف دو قسم کے ہی لوگ قابل رشک ہیں، ایک وہ جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کا علم عطا کیا اور وہ دن رات اس کو پڑھنے پڑھانے میں مشغول رہتا ہے، اور دوسرا وہ شخص جس کو اللہ نے مال و دولت سے نوازا اور وہ شب و روز اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے۔ تم میں سے بہتر وہ لوگ ہیں جو خود قرآن سیکھیں اور پھر دوسروں کو سکھائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اللہ کے کلام کی فضیلت باقی تمام کلاموں پر ایسی ہے جیسی اللہ تعالیٰ کی اپنی مخلوق پر۔ قرآن حکیم احکم الحاکمین کا کلام ہے، سلطان السلاطین کا فرمان ہے، جس کی ہمسری نہ کسی بڑے سے ہوئی ہے اور نہ ہو سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ساری کائنات کا تنہا خالق و مالک اور پروردگار ہے، اسی لیے ساری کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی تسبیح و تحمید میں لگا ہوا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اور ایسی کوئی چیز نہیں جو اللہ کی حمد و تسبیح میں لگی ہوئی نہ ہو، لیکن تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو کثرت سے اپنا ذکر کرنے کا حکم دیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے ایمان والو تم اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کرو، صبح و شام اس کی تسبیح بیان کیا کرو۔ ذکر اللہ کے بہت سارے فوائد و ثمرات۔ سورہ بقرہ میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِی وَلَا تَکْفُرُونَ، بس تم مجھے یاد رکھا کرو، میں تمہیں یاد رکھوں گا اور تم میری شکر گزاری کرتے رہنا، نہ شکری مت کرو۔ فرمان الہی ہے جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور ان کے دل اللہ کے ذکر سے مطمئن ہو جاتے ہیں، خبردار اللہ کے ذکر سے ہی دل مطمئن ہوتے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مفردون سبقت لے گئے۔ صحابہ کرام نے عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مفردون سے کیا مراد ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کرنے والے مرد اور عورتیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو لوگ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں انہیں فرشتے گھیر لیتے ہیں، رحمت باری تعالیٰ انہیں اپنی آغوش میں لے لیتی ہے، ان پر سکون قلب نازل ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے ان کا تذکرہ کرتے ہیں۔ سیدنا ابو مالک الاشعری کا بیان ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پاکیزگی آدھا ایمان ہے، الحمدللہ ترازو کو اجر و ثواب سے بھر دے گا، اور سبحان اللہ اور الحمدللہ یہ دونوں کلمات زمین و آسمان کے درمیانے خلا کو اجر و ثواب سے بھر دیتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے روز اللہ کے بندوں میں سب سے زیادہ بہتر وہ ہوں گے جو دنیا میں اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ حمد بیان کرتے رہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہوں تو یہ مجھے ہر اس چیز سے زیادہ محبوب ہے جس پر سورج طلوع ہوا، یعنی دنیا کی ہر چیز سے محبوب ہے۔ اللہ والو قرآن کریم کی بے شمار فضیلت ہے۔ حضرت ذوالنورین جامع قرآن سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے قرآن مبین کی ایک آیت سکھائی اس کے لیے سیکھنے والے سے دگنا ثواب ہے۔ اور ایک اور حدیث پاک میں حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے قرآن عظیم کی ایک آیت سکھائی جب تک اس آیت کی تلاوت ہوتی رہے گی اس کے لیے ثواب جاری رہے گا۔ ایک اور حدیث پاک میں ہے کہ جس شخص نے کتاب اللہ کی ایک آیت یا علم کا ایک باب سکھایا اللہ تعالیٰ قیامت تک اس کا اجر بڑھاتا رہے گا۔ قرآن مجید فرقان حمید اللہ تبارک و تعالیٰ کا مبارک کلام ہے، اس کا پڑھنا پڑھانا سننا اور سنانا سب ثواب کا کام ہے۔ قرآن پاک کا ایک حرف پڑھنے پر 10 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان دل نشین ہے جو شخص کتاب اللہ کا ایک حرف پڑھے گا اس کو ایک نیکی ملے گی جو 10 کے برابر ہوگی۔ میں یہ نہیں کہتا الف لام میم ایک حرف ہے بلکہ الف ایک حرف، لام ایک حرف اور میم ایک حرف ہے۔ اللہ والو قرآن پاک پڑھنے کی بے شمار برکتیں اور فضیلتیں ہیں۔ آج میں آپ کے ساتھ قرآن کریم کی ایک وہ آیت مبارکہ شیئر کرنے لگی ہوں جس کو ایک دفعہ پڑھنے سے 1,00,000 حج اور 10,000 قرآن پاک پڑھنے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ قرآن پاک کی مختلف آیتوں اور مختلف صورتوں کی مختلف فضیلتیں بیان کی گئی ہیں۔ قرآن پاک کی وہ مبارک آیت جس کو ایک بار پڑھنے سے 1,00,000 حج اور 10,000 قرآن پاک پڑھنے کے برابر ثواب ملتا ہے، وہ مبارک آیت سورہ جاسیہ کی آخری آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ قریب المرگ اور جان کنی کے وقت تکلیف میں مبتلا ہونے والے شخص کو اگر بے ایمانی کی حالت میں مر جانے کا اندیشہ ہو تو اس کے ورثا کو 3 دفعہ یہ سورہ مبارکہ اس کے سامنے پڑھنی چاہیے، یعنی پوری سورہ جاثیہ 3 دفعہ پڑھنی چاہیے۔ اس پر جان کنی کی تکلیف آسان ہو جائے گی اور خاتمہ بالخیر ہوگا۔ نیز بدگوئیوں اور چغل خوروں کو دفع کرنے کے لیے بھی اس سورت کو 3 دفعہ پڑھیں۔ اس کی برکت سے وہ لوگ اس کی برائی سے باز رہیں گے۔ اس کو تعویذ بنا کر نوزائیدہ بچے کے گلے میں باندھنے سے وہ تمام آسیب اور موذی جانوروں سے محفوظ رہے گا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے، جس شخص کی روزی تنگ ہو اور وہ چاہے کہ مجھ کو آسانی سے میسر آئے تو لازم ہے کہ صبح و شام 3 مرتبہ سورہ جاثیہ کی آیت نمبر 36 اور 37 پڑھے۔ اس عمل کا اثر یہ ہے کہ یہ عمل کرنے والے کی 7 پشتیں محتاج نہ ہوں گی اور اللہ کی مدد شامل حال رہے گی۔ خلوص دل سے پڑھیں۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت و توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش اور آباد رکھے، ہمیشہ ہنستے اور مسکراتے رہیے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اور وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ نگہبان۔